تھیٹر میں بھی کام کیا, فلم میں بھی, ریڈیو میں بھی, اور بہت سارے ڈرامے انہوں نے کیے جو ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتاتے چلیں گے. لیکن سب سے پہلے جاتے ہیں زاہد قریشی کی جانب. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ I'm fine. آپ کو زاہد قریشی کہا جائے یا زورداری کہا جائے؟ مجھے تو خیر فی الحال تو زاہد قریشی کہا جائے. جب ہم آہستہ آہستہ زاہد قریشی کا سفر طے کر کے جی زورداری تک آئیں گے تو پھر آپ مجھے زورداری بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح. کچھ ایسے پروگرام ہوتے ہیں جیسے کہ 50-50 تھا, جیسے مختلف دوسرے پروگرام تھے کہ جہاں پر جو کیریکٹرز ہیں اس پروگرام کے وہ اس پروگرام سے جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. رائٹ, کیونکہ وہ ایک لیجنڈ بن جاتے ہیں. بالکل. اور وہ آج تک 50-50 اور وہ پرانے کریکٹرز ہمارے ذہنوں پہ ہیں. بالکل ابھی تک. اچھا, کبھی ایسا ہوا کہ کوئی اسکٹ آپ کے سامنے آیا, کوئی رائٹنگ آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اس کو دیکھا, اس نے کہا بٹ صاحب میں نے اس ملک میں رہنا ہے, یہ نہیں کرنا میں نے, یہ میں نہیں کر سکتا؟ نہیں الحمدللہ ایسا بہت سے میرے گانے بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. اس پہ پیروڈی سانگز جتنے بھی ہٹ سانگ ہیں ان کو پیروڈی سانگ میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں, پھر کمپوزنگ ہوتی ہے, گانا بنتا ہے, پھر ہم پہ شوٹ ہوتا. تو ایسا کوئی سوال آیا نہیں. اگر آئے بھی تو وہ ہمارا چینل ہمیں سنبھالنے کے لیے ہے, لیکن ایسا کوئی غلط قسم کا ہمارے سامنے آیا نہیں کہ جس کو ہم ڈینائی کریں کہ یہ میں نہیں کر سکتا. اچھا, کیا جاتا ہے, لوگ پسند کرتے ہیں. اور دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ ہمیں وہ عزت اس لیے ملتی ہے شاید جو لوگ ہمارے عام پبلک حکمرانوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہے, تو وہ ہمیں اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ اسپائڈر مین اور ایک بنا لیتے ہیں کہ یار یہ ہماری جو بات ہے دل کی یہ کنوے کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جہاں بھی جاتے ہیں معلوم نہیں ان لوگوں کو اصل والوں کو اتنی عزت ملتی ہے کہ نہیں ملتی, ہمیں بہت ملتی ہے. اچھا صاحب, دو نینا مت کھائیو ٹیلی فلم کے لیے جو ہے معذرت کے ساتھ آج میری طبیعت جی میری بھی یہی حالت ہے, لیکن کوئی بات نہیں. سارے میرے گلا میں تھوڑی سی وہ کھڑکھڑاہٹ جو ہے وہ شروع ہو اب آپ چاہ رہے کہ میں بھی ہاں بالکل ہونا چاہیے, روایت چل پڑی ہے میرے سے تو یہ جانے چاہیے. دو نینا مت کھائیو ٹیلی فلم میں آپ کو بیسٹ ایکٹر کے لیے نامینیٹ کیا گیا, تو کیا فیلنگز تھی؟ اتنی ساری کامیابیاں جب آپ کے پاس آتی ہیں. اب وہ پھر وہی بات آ جائے گی. ایک تو میں معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ ہم کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے دوسرے چینل کا نام نہیں لے پاتے, وہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک نجی چینل سے میری یہ دستور ہے, دستور زمانہ ہے, تو آپ کو نجی ہی کہنا پڑے گا. تو وہ جس چینل سے وہ فلم فیسٹیول تھا, سرمد کھوسٹ بہت اچھے ہمارے ڈائریکٹر ہیں اور ایک چینج ہے پاکستان میں, انہوں نے وہ فلم ڈائریکٹ کی تھی. تو اس میں میں پھر بیسٹ ایکٹر کے لیے نامینیٹ ہوا تھا اور وہ بڑا اچھا رسپانس تھا. اب زیادہ اگر تعریفیں کر دی تو وہ چینل کی ہو جائیں گی, فی الحال کوہ نور پہ رہیں. اچھا, یہ بڑا مزیدار سا واقعہ ہوا. دعا آپ تو خیر شاید اندر آ گئی تھی, میں ان کے زاہد صاحب کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. تو جب سیڑھیاں چڑھ گئے تو میں نے کہا کہ چلیں, یہ رک گئے وہاں پہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی ابھی میرا جو ہے وہ ریسنٹلی دل کا بائی پاس ہوا. بالکل کہ تقریباً انہی دنوں میں, اس سے تھوڑا پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. میں بھی شوٹ پہ ہی تھا. وہ اب کام کی زیادتی, نہ کام ملے تو بھی ایک مصیبت ہوتی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ اسی شعبے کے ہیں, تو پھر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کام کیوں نہیں آ رہا. تو کبھی کبھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے. مطلب میرے دوسرے آپ چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں وہ کام چل رہے ہیں. میرے پروجیکٹ ہے یہ بھی بڑا تھوڑا سا پینفل کام ہے, اور ڈے نائٹ شوٹس ہوتی ہیں ان کی. نہ پراپر ریسٹ ہوتا ہے, نہ پراپر آپ کھانا ٹائم پہ کھاتے ہو, نہ وہ انہی چکروں میں آ کے اچانک وہ یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. لیکن یہ وہ زرداری اور زورداری سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یعنی اس سے الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کا تھا تو ادھر بھی ہوا. کچھ اپنے بارے میں ویسے بتائیں. آپ بظاہر ایکٹر تو ہم آپ کو جانتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کریکٹر آپ کے ہٹ ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں. بظاہر زاہد قریشی کیسا ہے اپنی عام لائف میں؟ زاہد قریشی بڑا سمپل آدمی, جیسا میں شاید میرا علاقے کے لوگ, میرے رشتہ دار, میرے دوست احباب, میری فیملی کوئی چینج محسوس نہیں کرتی. میں بہت سمپل آدمی ہوں. گھر میں ملنگوں کی طرح رہتا ہوں. ملنگ سے کیا ملنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ بند سنور کے کہ یہ میں نے وہ کپڑے پہن کے میں گھر سے باہر نکلوں. باہر کی تو مجبوری ہے کہ ہمیں تھوڑا سا وہ رکھنا پڑتا. تو
بعض اوقات دوست احباب یا میرے علاقے کے محلے کے لوگ یار یہ کس حالت میں تم پھر رہے ہو کہ وہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے ایک جوتی کوئی پہنی دوسری کوئی پہن کے باہر نکل گیا تو گھر کا چھوٹا موٹا سودا سلف لینے بھی میں نکل جاتا ہوں اور وہ کیونکہ گھر میں رہنے کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے ایک تو نیند پوری ہو جائے اور دوسرا آپ کو نہانا نہ پڑے شیو نہ کرنی پڑے جب تک آپ کے پاس تو پھر اسی حالت میں بعض اوقات تو میں وہ رات کا وہ گیٹ اپ میک اپ ہوتا ہے تو اسی میں سو جاتا ہوں اور اسی میں فلو میں کبھی باہر بھی نکل جاتا ہوں تو پھر وہ دوسرے احساس دلاتا ہے کہ یار یہ کس حالت میں ہو. سودا سلف لینے اگر آٹا دال یا چینی دستیاب ہاں میں آپ نے شروع میں جو کہا یہ بات میں نے ایک پھر وہی نجی ایک چینل پہ مریخ پر جو ہے مریخ پر ساحر لودھی کے شو میں یہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا لیکن یہ میرا اس کا کریڈٹ میں نہیں لوں گا یہ ڈاکٹر یونس بٹ صاحب نے لکھا تھا ایک پروگرام میں تو وہی میں نے اس کو کوٹ کیا تھا کہ نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ آٹا ہے نہ پتی ہے نہ چینی ہے دکانوں پر تو پاکستانی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ ڈاکٹر یونس بٹ صاحب ریحان کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ سے صحت یاب ہو گئی نا, ہماری دعاؤں میں اثر ہو گیا نا. جی بالکل آپ کی دعاؤں میں اثر ہو گیا اور میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مگر ریحان بھائی مجھے دکھ ہوا کہ جب بھی میں کال کرتا ہوں جلدی سے میری کال کر دیتا ہے, بات ہمارے بیچ میں ہی ہوتی ہے. دیکھیں میرے نہ ہاتھ تو میرے بندے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں, کال تو میں کاٹ ہی نہیں سکتا. نہیں مگر میری بات آپ بیچ میں کر دیتے ہیں نا. اچھا میں آپ کی بات اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے دوسرے کالرز بھی ہیں ویٹ کرتے ہیں. ریحان بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا نا کہ دوسرے آپ کے ماشاءاللہ سے بہت کالر ہیں, مگر جو میں دعائیں دیتا ہوں اس آپ کے پروگرام کو یا جو آپ کو آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو نا وہ کوئی بھی نہیں دیتا ہوگا. نہیں جی بہت شکریہ. دل کے بہت قریب ہیں. ہاں بالکل, اور ریحان کے دل کے بہت قریب ہیں, میرے لیے بھی بہت ریسپیکٹڈ ہیں. آپ نے اتنی ساری دعائیں کی اور آج میں آئی ہوئی ہوں. اچھا سلمان خان آپ کو پتا ہے زاہد قریشی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا بات کرنا چاہیں گے اپنے دل کی؟ کال وہ ناراض ہو گئے ہیں لگتا ہے. ناراض گیسٹ تھے یار, آپ نہ ان کو سن لیا کریں. ہاں بالکل. ویسے ابھی دعائیں تو پیسوں سے نہیں ملتی. دیکھ رہے ہوں گے. بہت شکریہ, آپ ناراض نہ ہوں ہمارے ساتھ. اور ریحان بریک ہے, میں نے کہا نا آج میں جو ہے وہ بریک لیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیجئے دل کی بات کوہ نور کے ساتھ. زاہد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, لیکن کہتے ہیں وقفہ بہت ضروری ہے, یہ بریک بھی بہت ضروری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد.